بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک مختصر سا دورانیہ ہے اور ہم نے یہ زندگی کاٹ کے گزار کے اپنے اللہ کے حضور فرض عمل لے کے پیش ہونا ہے۔ سورہ الملک کا ابتدائیہ اسی عنوان سے ہمارے سامنے عبرت کے نشان روشن کرتا ہے اور ہمیں بتایا گیا اس میں کہ زندگی اور موت اللہ کی تخلیق کردہ مخلوقات ہیں اور وہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اچھے اعمال کا ذخیرہ کون جمع کرتا ہے۔ ویسے تو زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، لیکن یہاں موت کا ذکر تذکرہ حیات سے مقدم کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو حضرات مفسرین نے اس پہ یہ بات کی ہے کہ موت کا تذکرہ حیات سے مقدم رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ غافل انسان کو تنبیہ کی جائے کہ زندگی پر امید لگا کے بیٹھ نہ جانا، تو نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور موت تیری طاق میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا، کلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ تو اچھا، دنیا پہ آنے کی ایک ترتیب موجود ہے، جانے کی وہ لازم نہیں ہے۔ پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کا بیٹے پوتے آتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے کہ پہلے باپ ہی جائے گا۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظم ہے۔ اچھا، آپ ذرا اس کائنات پہ غور کریں تو اللہ نے بہت ساری چیزیں ایک دن ہی، ابتدا میں ہی، آغاز میں ہی پیدا کر دی اور قیامت کے دن انہیں فنا کر دے گا۔ اسی طرح آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، جو بنائے جانے تھے بنا دیے گئے۔ زمینیں ہیں، بچھا دی گئی۔ پہاڑ ہیں، زمینوں پر نصب کر دیے گئے۔ جتنا پانی تھا، سمندر تھا، پیدا کر دیے گئے۔ اور قیامت کے دن سمندروں میں آگ لگ جائے گی، آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، زمین برابر کر دی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ جس طرح مختلف یہ بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے ایک بار ہی پیدا کر دی اور ایک بار ہی ان کا نقطہ انجام ہے، تو انسان کے لیے بھی یہی ضابطہ ہوتا کہ جتنے بھی انسان دنیا پہ آنے تھے ایک بار آ جاتے اور قیامت کے دن کو سمیٹ لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو بہت سارے لوگ موت کا ہی انکار کر دیتے، اور آج ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن کوئی دھرم، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی مذہب، کوئی مسلک موت کا انکار نہیں کرتا۔ لوگوں نے وجود باری کا انکار کیا، لیکن موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ قافلہ حیات سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہم خود اپنی نگاہوں سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم سے جدا ہوتے ہیں، ہم خود لوگوں کو لحد میں اتار کے واپس پلٹتے ہیں۔ تو یہ اس نے اس لیے رکھا تاکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی آسان ہو۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو لوگ ہم سے بچھڑتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، ان کو ہمارے لیے عبرت بنایا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو امام غزالی سے سوال ہوا کہ کیسے احسان ہے؟ جس کا باپ چلا گیا، جس کی ماں چلی گئی، جس کا بھائی اٹھ گیا، جس کا جوان بیٹا چلا گیا، وہ تو دکھ میں مبتلا ہے، صدمے کی کیفیت میں دو چار ہے، آپ کہہ رہے اللہ نے اس پر احسان کیا، تو یہ احسان کس معنی میں؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ احسان بئی معنی کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان کے لیے عبرت بنایا ہے کہ یہ ایک اور موقع سنبھلنے کا پاتے ہیں
اور اگر ان کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کہہ سکتے تھے؟ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے جدا ہوتے ہوئے لوگ ہمارے لیے پیغام موت ہیں، اور یہ ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے عہد لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ پیغمبر تو تیار ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی۔ تو انہوں نے کہا جی میرا عہد رہا، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جب آؤں گا تو پہلے سے کوئی پیغام، کوئی قاصد بھیجوں گا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تمہارا وعدہ کدھر گیا؟ تم نے تو کہا تھا پہلے قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام بھیجوں گا، تو تم نے کوئی قاصد اور کوئی پیغام نہیں بھیجا اور آ گئے۔ کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ عرض کی حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب نظر کمزور پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب یادداشت ہونے لگے، جب بال سفید ہونے لگے، جب یادداشت کم پڑنے لگے، آنکھوں میں سفیدی اترنے لگے، تو سمجھ لو پیغام موت آ گئی۔ حضرت عمر بیٹھے تھے دربار میں، تو ایک شخص آیا اور دروازے پہ کھڑا ہو کے بولا یا عمر لا تنسى موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور حضرت عمر یوں کانپ رہے جس طرح بیت کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے بلایا، پیار دیا اور فرمایا کہ روز آ جایا کر اور یہاں کھڑے ہو کے مجھے تذکیر موت کیا کر، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا تو کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ مجھے چھٹی پھر کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر ہوئے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہمارے تو پورے بال بھی سفید ہو جائیں۔ میاں صاحب نے کہا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن، اڑ گیا نک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں، جیو مرد دلیرا، فما اصبرهم علی النار۔ اللہ قرآن مجید میں ایک موقع پہ فرمایا لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا۔ کوئی کہتا فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا، اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر تجھے جہنم قبول ہے؟ کتنی ڈٹائی ہے، فما اصبرهم علی النار، کتنا حوصلہ ہے، کتنی جرأت سے بات کر لی جاتی ہے۔ یہ مختصر زندگی ہے، یہ خواب بکھر کے ٹوٹ جانا ہے، کچھ باقی نہیں بچنا۔